الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ درود پاک پڑھا گیا لیکن آواز کوئی نہیں آئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ درود پاک جب بھی کہا جائے محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ پڑھا کریں کہ اس درود پاک کی وجہ سے ہماری آخرت کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب، محبت اور آپ کی شفاعت کے بھی ہم حقدار بنیں گے، اور قیامت والے دن آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کل جب معاشر کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حکم سے سیدنا آدم، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سبز چولا پہن کر، سبز لباس پہن کر، سبز قمیض پہن کر عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اولاد آدم میں سے کون دائیں ہاتھ والا ہے، کون بائیں ہاتھ والا ہے، یعنی کس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی جا رہی ہے اور کس کو جہنم کی طرف رواں دواں کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک انسان کو جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر مبارک اس انسان پر پڑے گی نا، تو دور سے ہی امت مصطفیٰ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ میں سے ہے۔ پہچان گئے یہ میرے محمد کا امتی ہے۔ فوراً فنادا یا احمدو یا احمدو، پکارنے لگے، او احمد، اے احمد، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پکارا، اے احمد او دیکھو یہ تمہاری امت کا ایک بندہ ہے اور اس بندے کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی سبیل فرماؤ، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنائیں۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کیا کرتا ہوں، ایک موجودہ دور کی بات کے اعتبار سے، کہ ہم موجودہ مسلمانوں کے علاوہ پیچھے نظر دوڑائیں تو ہر کوئی امت مصطفیٰ کا خیر خواہ تھا۔
ہر کوئی امت مصطفیٰ کی بھلائی چاہا کرتا تھا، ہر کوئی امت مصطفیٰ میں آنے کی خواہش کیا کرتا تھا، ہر کوئی کہا کرتا تھا کہ میں امت مصطفیٰ میں آؤں، اور جب وہ امت مصطفیٰ کے فضائل سنا کرتا تھا تو انبیاء میں سے تمنا کیا کرتے تھے، مولا ہمیں یا یہ امت عطا فرما دے یا ہمیں امت میں سے بنا دے، ہمیں امت مصطفیٰ میں بنا دے۔ ہم اس وقت کے جو مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے اندر سے جو پیار تھا، جو ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی سوچ تھی، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اب نفرتوں نے، عداوتوں نے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینوں نے ہمارے دلوں کو بھر دیا ہے۔ پیچھے نظر دوڑائیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر نبی امت مصطفیٰ کی بھلائی کی دعائیں کرتا گیا ہے، بس ہمیں ہی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی اللہ محبتیں پیدا فرما دے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ انس اور پیار والی کیفیت اللہ پیدا فرما دے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا نا، کہا احمد دیکھو آپ کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانے کی سبیل کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں اس کو واپس پلٹاؤ، اس کو واپس لے کے آؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ، اگرچہ انبیاء کے تاجدار ہیں آپ، اگرچہ ساری کائنات کا بنانا آپ کے لیے تھا، اگرچہ اللہ نے اپنا رب ہونا آپ کے لیے ظاہر کیا، آپ کا بڑا مقام، بڑا درجہ ہے، لیکن آج ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے، آج ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کر عرض کریں گے مولا تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تیری امت کے بارے میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا، تیری امت کے بارے میں تجھے ناراض نہیں ہونے دوں گا، تیری امت کے بارے میں تجھے غمزدہ نہیں ہونے دوں گا، جیسا تو چاہے گا، جیسے راضی ہوگا۔ اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں تجھ سے ایسے ہی اپنے محبوب کو راضی کروں گا، یہ میرا امتی ہے، اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، میں ان کو یاد کر رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں واپس پلٹاؤ، یہ آ نہیں رہے۔ فیات النداء من عند العرش اطیعوا محمدا، عرش سے ندا آتی ہے، او فرشتوں میرے محمد کی اطاعت کرو، جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے مانو، واپس پلٹاؤ۔ فرشتوں واپس پلٹو، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ جب واپس پلٹیں گے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے میرے اس امتی کا دوبارہ نامہ اعمال تولا جائے۔ اب نامہ اعمال جب تولا جا رہا ہے تو تولا ہی تھا تو حکم ہوا تھا نا جہنم لے جاؤ، نیکیاں کم تھیں، برائیاں زیادہ تھی، ناپ تول تو ہو چکا تھا، اب دوبارہ جب تولا گیا تو فیصلہ تو ظاہراً وہی ہوا، نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، لیکن ہوا کیا؟ فَأَخْرَجَ مِنْ حَجَزِهِ بِطَاقَةٌ بَيْضَاءُ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب مبارک سے نکالا، فَحَلْقَا فِي كَفَّةِ الْيُمْنَ، اور اس کو نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کاغذ کے رکھنے کی دیر تھی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، برائیوں والا پلڑا
ہلکا پڑ جاتا ہے، نیکیاں بھاری ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کاغذ کے ٹکڑے کے رکھنے کی بدولت نیکیاں بڑھنے پر اللہ جل شانہ حکم فرماتے ہیں اب اس کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، جنت کی طرف لے جاؤ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب فرشتے جب اس کو جنت کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کھڑے ہیں۔ وہ بندہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا ٹھہرو تو صحیح، میں اپنے مہربان سے بات تو کر لوں، میں اپنے کرم نواز سے بات تو کر لوں، میں دیکھوں تو صحیح کون اتنا مہربان ہے جس نے آج کے دن میں جہنم سے مجھے بچایا، اللہ کے غضب سے مجھے بچایا، اللہ کے عذاب سے مجھے بچایا، آج کے دن میں جہنم سے نجات دلا کر مجھے جنت کی طرف رواں دوا کیا ہے۔ مجھے اس مہربان سے ملاقات تو کر لینے دو، مجھے اس مہربان سے ملاقات تو کر لینے دو۔ وہ آپ کو اس بندے کو اجازت ملتی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس عالم میں مجھے آپ نے جہنم سے بچایا، اللہ کے عذاب سے بچایا، اللہ کی پکڑ سے بچایا، مجھے جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی ہے، جنت کا پروانہ عطا فرمایا ہے، آپ کون اتنے مہربان ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اما تعرفنی، تو مجھے نہیں جانتا؟ انا نبیوں کا محمد، انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں، محمد ہوں۔ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي تُصَلِّيهَا عَلَيَّ، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میں نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا ہے نا، یہ وہ درود تھا جو دنیا میں تو میری ذات پر پڑھا کرتا تھا۔ میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا نا، یہ وہ ٹکڑا تھا جو تو میری ذات پر درود پڑھا کرتا تھا، بس وہی میں نے لکھا ہوا تھا ادھر ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے جی، بڑی دلچسپ سی بات ہے، بڑی دل کو لطف دینے والی بات ہے۔ ایمان کی نظر سے اگر اس بات کو سنا جائے تو بڑا سرور ملتا ہے، ایمان بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب نامہ اعمال جو ہے وہ تولا گیا تو وہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ جو ان فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا، اس کا کام کیا ہے؟ ہر نیکی لکھنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ ہر نیکی لکھنا۔ اس کا کام ہے ہر گناہ درج کرنا، ہر غلطی اور خطا درج کرنا، اور یہ اپنے کام سے غافل، ہر نیکی بھی لکھی گئی، بات توجہ سے سننے والی ہے، ہر نیکی بھی لکھی گئی، ہر گناہ بھی لکھا گیا، اور یہی لکھا ہوا نامہ اعمال وہاں تل گیا۔ یہی لکھا ہوا نامہ اعمال وہاں تل گیا۔ اب اس نے جو درود پڑھا تھا وہ تو اس نے لکھا ہوا تھا نا، وہ تو نامہ اعمال میں تل گیا تھا، اب کون سی پرچی آئی ہے؟ اب کون سی پرچی آئی ہے؟ جب یہ سوال میرے ذہن میں آیا، یہ سوال آیا تو میں نے جب یہ بات اپنے من سے پوچھی تو میرے وجد نے مجھے جلا دیا، نادان، یہ بات الگ ہے کہ اس نے لکھ لیا تھا۔ محمد مصطفیٰ تجھے بتانا یہ چاہتے ہیں جو زبان سے بول کر پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، جو دل میں پڑھا جاتا ہے وہ مصطفیٰ لکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جو زبان سے پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، وہ فرشتے لکھتے ہیں، اور جو دل میں پڑھا جاتا ہے وہ مصطفیٰ خود تحریر فرماتے ہیں۔ یہ وہ درود تھا
جو کبھی دل میں بیٹھ کر تو نے پڑھا تھا میرے مصطفیٰ نے اسی کو لکھا تھا، آج پلڑے میں ڈال کر تیری شفاعت کروا دی ہے۔ تو درود پاک ہمیں اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہم دل کی گہرائیوں میں بھی پڑھ رہے ہو تو یہ یقین رکھا کرے کہ اہل محبت جب محبت میں پڑھتے ہیں تو میرے نبی خود سماعت بھی فرماتے ہیں، پڑھنے والے کو جانتے پہچانتے بھی ہیں، جانتے پہچانتے بھی ہیں۔ اس موضوع پر آگے چلا جاؤں تو بہت ساری باتیں ہیں، مجھے جو حکم ہے میں نے اس کے مطابق آپ تک اپنا ٹائم پورا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو درود پاک بہرحال آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت اور ذوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا درود بھی آپ کا ضائع نہیں جاتا، وہ ادھر لکھا جاتا ہے اور وہ ہماری شفاعت اور بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا نہ کیسے چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق، قابل صد ذی احترام ذی احتشام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، اشکال مصطفیٰ، بالخصوص میرے دست و بازو عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب اور بڑے ہی مہربان دوست بھائی برادر اصغر عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ حسیب علی قادری صاحب، جناب محترم المقام حافظ محمد مختار صاحب امام مسجد حاضہ، امام و خطیب مسجد حاضہ، مہربان قدردان جناب قبلہ ڈاکٹر گلزار احمد صاحب اور میرے بڑے ہی میرے ساتھ پیار اور محبت رکھنے والے بھائی محمد صفدر صاحب، یہ آپ قبلہ عبدالغفور غفور صاحب، حیدر صاحب اور تمام آپ اس محفل میں جو آئے بیٹھے ہیں سب ہی اسپیشل ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو، یہ ٹھیک ہے درجات میں ایک تفاوت اور فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ چونکہ ذکر جن کی محفل میں ہم حاضر ہیں، جن کے ذکر کرنے کے لیے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی بارگاہ میں بادشاہ بھی فقیر اور فقیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سب اسپیشل ہیں، سب اللہ کے نبی کے اور اس کے نواسوں کے بلائے ہوئے ہیں، ان کے بلائے بغیر ہم یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے، یہاں آ ہی نہیں سکتے، ان کی اجازت نہ ہو تو ہم آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں اپنے ذکر کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ خوش قسمتی ہے اور ہم سب خوش قسمت لوگ ہیں۔ بہرحال آپ سب کا آنا، میرا آنا اور اس محفل کو سجانا اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم کی مناسبت سے جو کچھ میں آپ کی بارگاہ میں خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے تقریر کے، میرے بیان کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں یہاں سے میں اسٹارٹ کروں گا، وہ ہے فلسفہ شہادت۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حصہ صحابہ و اہل بیت کا آپس میں تعلق، اور آخر میں جا کر میں کردار حسین سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر سمجھا کر ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے اور پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات گرامی قدر، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو مختلف مراحل سے گزرتا ہے. اس کی زندگی میں بہت سارے لمحات اور اوقات ایسے آتے ہیں کہ جن کو وہ اپنے لیے مشکل تصور کرتا ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، بڑا کڑا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، کسی امتحان کا وقت ہے. تو ہر مقام پر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مشکل پہلے نظر آئے گی، اس کے بعد آسانی نظر آئے گی. آزمائش پہلے نظر آئے گی، اس کے بعد فراوانی نظر آئے گی. امتحان پہلے نظر آئے گا، اس کے بعد اس کا نتیجہ نظر آئے گا. لیکن جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان کو پہلے رکھا ہے، آزمائش کو بعد میں رکھا ہے. ایمان پہلے اور آزمائش بعد میں، تاکہ پتہ یہ چلے کہ صرف زبانی ہی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، اگر آزمائشوں سے گزرنا پڑ جائے، اگر کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہونا پڑ جائے، تو اس ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ان سب چیزوں کو کرنے پر آمادہ ہو جائے. تو کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، جے کر یار دے ناں دا ملے تانا، جے کر یار دے ناں دا ملے تانا، جھوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے ناں دا ملے تانا، جھوڑی پا لئیے سٹیے تھلے سٹیے نا. جے کر یار دے ناں دے ملے سولی، جھونٹا لے لئیے پچھے ہٹیے نا. ایمان جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے اگر کسی امتحان سے، کسی آزمائش سے، کسی قربانی سے گزرنا پڑے تو بلا جھجک گزر جائے اور اپنے ایمان کو بچائے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. کس بات پر؟ ان یقولوا آمنا، کہ ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لائے. کیا صرف ایمان لانے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا کوئی انسان صرف یہی کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے پڑھ لیا، اب مجھے کسی امتحان کی ضرورت نہیں، اب مجھے کسی آزمائش کی ضرورت نہیں، میں نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اللہ کو بھی مان لیا، میرے رسول کو بھی مان لیا، جس ایمان کا تقاضا ہے وہ ایمان میں لے آیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ایمان تو میں لے آیا، اب مجھے کسی امتحان سے گزرنا نہیں پڑے گا. کیا یہ لوگوں کا گمان ہے؟ فرمایا ایمان اگر لائے ہو تو پھر آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی بڑا امتحان آپ کا جب پڑتا چلا جائے گا تو اتنا ہی آپ کا ایمان مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی تمہارے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، ہم ایمان لے آئے تو اب ہم سے کوئی امتحان نہیں ہوگا، اب ہم پر کوئی آزمائش نہیں ہوگی. نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، تم سے امتحان لیے جائیں گے، تمہیں مشکلات میں ڈالا جائے گا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ پریشانی تمہاری نہیں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہم نے صرف تمہیں ہی آزمایا ہے. مولا کیسے؟
کن کو آزمایا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو آڑے تو پہلے جڑے لوگ گزرے نے میں نے ان کو بھی آزمایا ہے، جو تم سے پہلے گزر گئے، جو تم سے پہلے چلے گئے، ہم نے ان کی بھی آزمائش کی ہے۔ مولا کیسے آزمایا ہے؟ فرمایا کسی کو 300 سال رلا کر آزمایا ہے، کسی کو 300 سال رلا کر آزمایا ہے، کسی کے گلے پر چھری رکھوا کر آزمایا ہے، کسی کو نارے نمرود میں ڈلوا کر آزمایا ہے، کسی کو آرے سے چروا کر آزمایا ہے، کسی کو پتھر مروا کر آزمایا ہے، کسی سے وطن چھڑوا کر آزمایا ہے، کسی سے اولاد کی قربانی سے آزمایا، کسی کو مال کی قربانی سے آزمایا، کسی کو جان کی قربانی سے آزمایا۔ ہر قسم کی قربانیوں سے میں آزماتا رہا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ صرف یہ مت سمجھنا ہم تمہیں ہی آزما رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف تمہیں ہی آزما رہے ہیں۔ مولا اگر ہم سے پہلوں کو آزمایا تو آزمانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آزمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے آزماتا اس لیے ہوں پتہ چل جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، پتہ چل جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، سچائی کی طرف کون ہے برائی کی طرف کون ہے، کون اللہ والوں کی طرف ہے کون ان کے مخالفوں کی طرف ہے۔ پہچان جاؤں اے اللہ اگر یہی بات ہے کہ سچا اور جھوٹا پہچاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے تو سچوں کو بھی جانتا ہے جھوٹوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ سچوں کو بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹوں کو بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ سچ بولنے والے کو بھی جان رہا ہے، جھوٹ بولنے والے کو بھی جان رہا ہے، حق والوں کو بھی جانتا ہے، باطل والوں کو بھی جانتا ہے۔ مولا جب تو سچ جھوٹ سب کو جانتا ہے، سچ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے، جھوٹ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے، حق والوں کو بھی پہچانتا ہے، باطلوں کو بھی پہچانتا ہے، تو پھر یہ آزمانا کیوں؟ پھر یہ آزمانا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا لوگوں سنو یہ اس لیے تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنے ایمان کو بچانے میں قربانیاں دینی ہو۔ تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میں تو خدا ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں تو جانتا ہوں، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دینے والے بھی اسی دنیا میں رہا کرتے ہیں، قربانیاں دینے والے بھی اسی دنیا میں رہا کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کے لیے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اپنے ایمان فروشی کا سودا نہیں کیا کرتے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ تو یہ آزمائش ایک کسوٹی ہے، یہ امتحان ایک معیار ہے، یہ مصیبت ایک اللہ کی طرف سے آزمانے کا طریقہ ہے، ایک بھٹی ہے، جیسے ایک بھٹی میں سونے کو ڈالا جائے تو کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے، کربل کی زمین کو اللہ نے ایک بھٹی بنا کر سچے اور کھرے کی پہچان کروا دی۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو میں یہ اس لیے کرتا ہوں، میں تو خدا ہوں، میں تو جانتا ہوں سچ کون ہے جھوٹا کون ہے، حق والا کون ہے باطل والا کون ہے، میں جانتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں شیطان جھوٹا تھا آدم سچے تھے، شیطان جھوٹا تھا آدم سچے تھے، نمرود جھوٹا تھا ابراہیم سچے تھے، فرعون جھوٹا تھا موسیٰ سچے تھے، ابو جہل جھوٹا تھا میرے حبیب سچے تھے، ارے یزید جھوٹا تھا میرا حسین سچا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرمایہ اہل سنت۔ بسم اللہ۔ بتانا چاہتا ہوں یزید جھوٹا تھا میرا حسین سچا تھا، تو کربل کی تپتی ہوئی ریت میں میرے حسین آئے بھی اسی لیے تھے تاکہ لوگوں کو بتا جائے، لوگوں
میں شیطان کے ساتھ نہیں تھا، آدم کے ساتھ تھا، نمرود کے ساتھ نہیں تھا، ابراہیم کے ساتھ تھا، میں فرعون کے ساتھ نہیں تھا، موسیٰ کے ساتھ تھا، میں ابو جہل کے ساتھ نہیں تھا، اپنے نانا کے ساتھ تھا، ارے یزید جوتے کے ساتھ نہیں تھا، اپنے دین مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب میرے حسین اسی کسوٹی کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں تو ندا آتی ہے، حسین ذرا سنبھل کر، حسین ذرا سنبھل کر، آج فسق و فجور عروج پر ہے، حسین ذرا سنبھل کر، آج فسق و فجور عروج پر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ادھر دیکھو، ادھر میرے نانے کا نور بھی عروج پر ہے۔ آواز آئی یزیدیت پر نقطہ کمال ہے، فرمایا ادھر بھی فاطمہ کا لال ہے، ادھر بھی فاطمہ کا لال ہے۔ آواز آتی ہے یزید کا ظلم بر لب بام ہے، فرمایا ادھر بھی حسین صبر و رضا کا امام ہے، ادھر بھی حسین صبر و رضا کا امام ہے۔ آواز آتی ہے ادھر فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، لشکر ہے، فرمایا ادھر عباس ہے، اصغر ہے، اکبر ہے، ادھر عباس ہے، اصغر ہے، اکبر ہے، فرمایا ادھر یزیدیت کا طوفان، یزیدیت کا طوفان ہے، فرمایا ادھر کل ایمان ہے، ادھر کل ایمان ہے، فرمایا ادھر ظلم و ستم کی موجیں ہیں، ادھر ظلم ستم اور کی جو ہے وہ موجیں چل رہی ہیں، فرمایا ادھر میرے نبی کے نانا کے نور کی موجیں چل رہی ہیں، نور کی برسات چل رہی ہے۔ کہا ادھر ظلمات کا اندھیرا ہے، کہا ادھر میرے نبی کے نور کے انوار کا سویرا ہے، کہا گیا ادھر بے ایمانی کا گند ہے، کہا ادھر کل ایمان کا فرزند ہے، وہاں ادھر راہونیت طاری ہے، کہا ادھر میرے نبی کی حدیثوں پر عمل جاری ہے، ادھر میرے نبی کی حدیثوں پر عمل جاری ہے۔ اور کہا سنبھل کر، ادھر ہر قسم کا فسق و فجور عروج پر ہے، کہا ادھر بھی میرے نبی کے نانا کا نور بھی عروج پر ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی فیصلہ جو تھا، نہ رہا وہ جدید کا ستم، نہ رہی وہ زیاد کی جفا، اگر رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آزمایا گیا، حسین تمہیں آزمایا جائے گا، یا اللہ میں حاضر ہوں، بسم اللہ، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ کیسے آزمانا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہارا اصغر چاہیے، تمہارا اصغر چاہیے، یا اللہ حاضر ہے، اکبر چاہیے، مولا حاضر ہے، قاسم چاہیے، مولا حاضر ہے، عباس چاہیے، مولا حاضر ہے، تیرے جان نثار چاہیے، مولا حاضر ہے، تیرے آوان چاہیے، مولا حاضر ہے، تیرے بانجے چاہیے، مولا حاضر ہے، تیرے بتیجے چاہیے، مولا حاضر ہے، اور یا حسین تیرا سارا خاندان لے لیا، آخر میں تو بھی چاہیے، فرمایا سر کٹا کے نیزے کی نوک پر رکھ کر بتا دیا، میرا رب مجھے جیسے چاہے آزمائے، میں اسی حال میں اس کو آزمائش کو پورا کرنا چاہتا۔ عقدہ تارا دلدہ چین، عقدہ تارا دلدہ چین، حسینیت حسینیت حسینیت۔ میرے حسین تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے تھے، یا الہی ایسا صبر دے، یا الہی ایسا صبر دے جس میں خلل نہ ہو، تیروں پر تیر کھاؤں ابرو پہ بال نہ ہو، ایسا صبر دے۔ تو حضرت امام حسین تو آزمائش کی بٹی سے گزر رہے تھے نا، اور اس آزمائش سے گزر رہے تھے،
اور اس بات کو آگے لے کر چلوں تو اور بھی بہت لمبی ہو جائے گی. یہاں ایک دو باتیں قرآن کی روح سے اور ادا کر کے اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. میدان کربلا میں دراصل اللہ جل شانہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں تجارت کر رہے تھے. وہ آپس میں تجارت کر رہے تھے, آپس میں خرید و فروخت ہو رہی تھی. آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسی خرید و فروخت تھی, یہ کیسی خرید تجارت ہو رہی تھی. ہاں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں مومنوں سے تجارت کرتا ہوں, ان سے خرید و فروخت کرتا ہوں. مولا کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ان سے جانیں خریدتا ہوں, ان کے مال خریدتا ہوں, بدلے میں جانے لے کر مال لے کر, جانے لے کر مال لے کر میں ان کو جنت عطا فرمایا کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ان کو جنت عطا فرمایا کرتا ہوں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, جنت کے بدلے میں ان کی جانیں خریدتا ہوں, ان سے مال خرید لیا کرتا ہوں. اب یہ میری مرضی ہے, میں کسی سے جان خریدوں کسی سے مال خریدوں. تو کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ جانیں خریدی جا رہی تھی, مال تو تھا نہیں, ظاہری مال تو نہیں تھا نا. حقیقت میں تو وہ دین دنیا کے بادشاہ تھے نا, حقیقت میں تو ان کے پاس سب کچھ تھا. حقیقت میں تو میرے نبی کا وہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے, اگر میں احد پہاڑ کو اشارہ کروں تو سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے. یہ تو وہ لوگ ہیں, اسی نانا کا یہ نواسا ہے. یہ اگر وہاں پر اشارہ کرتا تو دو لوگ مال و دولت کا انبار اور ڈھیر لگ جاتا. لیکن وہ تو صبر و رضا کے مجسمہ بن کے کھڑے تھے, اللہ سے تجارت کر رہے تھے, جانیں دے رہے تھے, جنت خریدی جا رہے تھے, جنت خرید رہے تھے. ایک اور بات یہاں پر قرآن کی نظر سے, قرآن کے حوالے سے, شہادت کے اوپر جتنی باتیں کریں ختم تو ہوتی نہیں ہے. نواسہ رسول کی باتیں ہیں, میرے نبی کی باتیں ہیں, لیکن چونکہ موضوع اور ٹائم دونوں کی مناسبت سے چلنا ہے. دوسری بات قرآن کے حوالے سے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, وہ لوگ جو زبان سے کہیں قالوا ربنا اللہ, ہمارا رب صرف وہ ہے, ہمارا رب صرف وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, وہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے, وہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے, وہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے, وہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے. وہ اللہ جنہوں نے زبان سے کہا, دل سے تصدیق کہی, دل سے تصدیق بھی کر ڈالی, اور پھر ثم استقاموا, اس پر ڈٹ گئے, اس پر جم گئے, اس پر پائے استقلال میں ذرا جنبش نہیں آنے تھی. پھر جب زبان سے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر ہٹے نہیں پیچھے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا, ڈرنا بھی نہیں, ولا تحزنوا, غم بھی نہیں کرنا, وابشروا بالجنۃ التی, اور ان کو خوشخبری بھی دیتے ہیں اس جنت کی, التی کنتم توعدون, جس جنت کا اللہ نے قرآن میں مومنوں سے وعدہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اب کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ یہی ہو رہا تھا نا, ہمارا اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے. زبان سے کہا, پھر ڈٹے, اور ایسے ڈٹے کہ یزیدیت کا طوفان بھی آیا تو پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے بھی جنبش نہیں آئی, اور کہا میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے تخلیق فرمایا, جس نے مجھے میرے نانا کا نواسا بنایا اور اتنا بڑا صبر عطا فرمایا. اس آیت میں بھی
اس آیت کا مصداق بھی میرے مصطفیٰ کریم کے نواز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، لیکن یزید کو اپنے موقف پر حاوی نہیں ہونے دیا، اپنے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آنے دی۔ تیسری بات یہاں سے عرض کر کے آگے جا رہا ہوں، یہ آیت تو آپ لوگوں کو عموماً یاد ہوگی، عموماً مساجد میں لکھی بھی ہوتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو جہاں جہاں پہنچا، ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اشارے ہی دے سکتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے، سبحان اللہ، الا ان اولیاء اللہ، اللہ والے، اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ والوں کے بارے میں بات نہیں کرنی، اللہ والوں کے بارے میں۔ فرمایا مولا کیوں؟ فرمایا اولیاء اللہ، دو لفظوں پر غور کرو، دو لفظوں پر، یہ اللہ والے ایسے نہیں میں نے ان کو اپنا کہہ دیا ہے، میں رب نے ان کو اپنا کہہ دیا ہے۔ اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ والے، فرمایا خبردار اللہ والوں کی ذات کے بارے میں بات مت کرنا۔ کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، دنیا کے اندر بھی ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، میں نے ان کو اپنا بنایا ہے، دنیا کے ڈر اور خوف سے بھی آزاد کر دیا ہے، قیامت کے غموں سے بھی آزاد کر دیا ہے، یہ میرے ہیں۔ اب کربلا کی دھرتی پر دیکھو تو میرے حسین اس آیت کا مصداق بھی نظر آتے ہیں کہ وہاں پر نہ ڈر، نہ خوف، نہ جھکاؤ، اتنا بڑا ڈر ہونے کے باوجود، اتنی بڑی فوج سامنے ہونے کے باوجود، ان کے بعد اتنے نسلیں ہونے کے باوجود، نہ ڈر دل میں آیا، نہ ان کے سامنے جھکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ دنیا کے ڈر خوف سے بھی اللہ آزادی عطا فرما دیتا ہے، آخرت کے ڈر اور غم سے بھی اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب جس نے ایمان قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اپنی اپنی زندگی کے اندر ہر بندہ پیچھے نظر دوڑا کر دیکھ لے کتنی آزمائشوں سے گزر کر آیا ہوگا، بہت سارے امتحانوں سے گزر کر آیا ہوگا، کبھی تنگی رزق کا امتحان دیا ہوگا، کبھی کسی کے قریبی رشتہ دار کی موت کے ساتھ امتحان دیا